بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالوہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں لائٹ فلم چینل۔ دوستو، اس سے پہلے ہم ایک سیریز بنا چکے ہیں جو کہ فرعون کی بایوگرافی ہے۔ اس سے ملتی جلتی ایک اور کہانی اور ایک اور قصہ جو کہ ہم آپ کے سامنے آج پیش کریں گے، جو کہ قارون کا ہے۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں قارون نامی ایک شخص گزرا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بے انتہا مال و دولت سے نوازا تھا۔ اس مال و دولت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صرف اس کے خزانوں کی چابیاں 70 اونٹوں پر لاد کر لے جائی جاتی تھیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر صرف چابیاں 70 اونٹوں پر جاتی تھیں تو خزانہ کتنا ہوگا۔ ایک روایت کے مطابق قارون موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ دوستو، اگر آپ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا مکمل قصہ جاننا چاہتے ہیں تو ابھی اس آئی کارڈ پر کلک کریں جو کہ آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہا ہے، جس سے آپ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے متعلق جان سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ قارون سے جا کر کہو کہ وہ اپنی مال و دولت سے جو اسے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس میں سے غریبوں پر بھی احسان کرے جس طرح ہم نے اس پر احسان کیا ہے۔ لیکن قارون نے متکبرانہ لہجے میں کہا کہ اللہ نے مجھ پر کون سا نعوذ باللہ ایسا احسان کیا ہے، یہ مال و دولت تو میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے قارون، تو اپنی دولت پر اتنا مغرور مت ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو معاف نہیں کرتا۔ لیکن قارون اپنے غرور پر قائم رہا۔ قارون اپنی عمدہ سواری پر شاہانہ لباس پہن کر نوکروں کی ایک بڑی فوج کے ہمراہ لوگوں کے سامنے اپنی دولت اور ٹھاٹ باٹ کا مظاہرہ کرتا، اور جو لوگ دنیاوی زندگی کے خواہاں ہوتے وہ اسے دیکھ کر رشک کرتے۔ وہ کہتے اے کاش ہم بھی قارون کی طرح زندگی گزار پاتے۔ کہتے قارون بڑا خوش قسمت ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اسے کہتے کہ اس طرح دولت پر غرور کرنا ٹھیک بات نہیں۔ مزید فرمایا قارون متکبر نہ بنو تاکہ ملک میں بدعنوانی کا سبب بنو۔ اگر تم باز نہ رہے تو جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے وہ چھین لیا جائے گا۔ اس مخلصانہ مشورے کے باوجود قارون نے کہا کہ اللہ مجھ پر مہربان ہے اور مجھے اس مال و دولت کا مستحق سمجھتا ہے۔ قارون کی اس دلیل کو مسترد کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے ماضی میں ایسی بہت سی گنہگار قوموں کو تباہ و برباد کیا ہے جو تجھ سے زیادہ دولت مند اور طاقتور تھیں۔ اگر دولت اور طاقت اللہ کی رحمت کی ضمانت ہو تو اللہ ان قوموں کو نہ سزا دیتا اور نہ ہی برباد کرتا۔ اور فرمایا، اللہ نے اگر تمہیں عطا کیا ہے تو تم دوسروں پر بھی اس مال کو خرچ کرو۔ قارون اپنے غرور و تکبر پر اڑا رہا اور موسیٰ علیہ السلام سے دو ٹوک الفاظ میں کہا، مجھے تمہارے ایسے خطبوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کو بہت پریشان کرتا اور نازیبا کلمات کا استعمال کرتا، اور قارون موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گیا۔ قارون نے ایک طوائف کو کچھ رقم دی اور اس سے موسیٰ علیہ السلام پر سر عام الزام لگانے کو کہا۔ اس خاتون نے قارون کے کہے کے مطابق وہ تمام جھوٹ بولا جو اسے قارون نے بولنے کے لیے کہا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کے الزامات کو سنا وہ لرز اٹھے اور خوفزدہ ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس خاتون سے کہا کہ قسم کھا کہ تو سچ کہتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے یہ بھی پوچھا کہ اس نے کس کے کہنے پر یہ جھوٹا الزام لگایا ہے۔ اس عورت نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ قارون ہی نے اس سے ایسا کروانے کے لیے کہا تھا۔ یہ بتانے کے بعد اس عورت نے موسیٰ علیہ السلام سے معافی مانگی اور اللہ کے حضور اپنے گناہ پر توبہ کی۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر پڑے اور دعا فرمائی، اے اللہ تو اپنی ذات کی طرف سے قارون پر عذاب نازل فرما۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر انکشاف کیا کہ اے موسیٰ، ہم نے اس معاملے میں زمین کو آپ کی اطاعت کا حکم دے دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا، اے زمین قارون کو نگل جا۔ قارون پہلے پاؤں تک زمین میں دھنس گیا۔ جب قارون نے اپنی یہ حالت دیکھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معافیاں مانگنے لگا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام غضب میں آ کر زمین کو مسلسل حکم دیتے رہے کہ اے زمین اس کو نگل جا۔ دیکھتے ہی دیکھتے قارون پہلے گھٹنوں تک اور پھر کندھوں سمیت زمین میں دھس گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اس کے مال کو اور خزانے لے آؤ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے قارون کو اس کے خزانے سمیت نگل جانے کا حکم دیا۔ اس طرح قارون اپنے مال کے ساتھ زمین میں غرق ہو گیا۔ تو دوستو، جو لوگ قارون کی طرح دولت کے خواہاں تھے وہ یہ خوفناک منظر دیکھ کر لرز گئے۔ قارون نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا اور اپنے غرور و تکبر پر قائم رہا تو اللہ تعالیٰ نے قارون پر عذاب نازل فرمایا اور قارون اپنے مال و دولت، سونا چاندی اور خزانے میں غرق ہو گیا۔
دوستو جو شخص تکبر کرتا ہے تو یقیناً اللہ کریم تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ جو مال و دولت ہمیں ملتا ہے اللہ کا عطا کردہ ہے، وہ جسے چاہے مال و دولت دینا چاہے اسے دے سکتا ہے، مال و دولت چھین بھی سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا بھی ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ لہٰذا دوستو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کیا ہے مال، اس میں سے ہم خرچ کریں، کیونکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں بلکہ اضافہ ہی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے، اور یہ وہ عمل ہے جو آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ دوستو یہ وہ واقعات ہیں جن کا ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے، یہ واقعے کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ لہذا دوستو اس ویڈیو کو دوستوں، رشتہ داروں اور فیملی ممبرز کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ دوستو ویڈیو لائک بھلے نہ کریں لیکن ویڈیو شیئر لازمی کریں، کیونکہ اچھی معلومات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ دوستو اس چینل پر ہم ایسے ہی واقعات لاتے رہیں گے، اس لیے آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، اور اپنے میزبان عبدالوہاب کو دیجیے اجازت۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔